بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ رزق اور روزی یہ انسان کی محنت پر ہے یا یہ اللہ نے تقسیم کی ہوئی ہے؟ روزی اللہ رب العالمین نے اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے بندوں میں تقسیم کی ہوئی ہے، یہ محنت کی بل بوتے پر نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے۔ جب بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے 4 ماہ کا تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، 4 چیزوں کا اس فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے لکھنے کا۔ ان میں سے ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ بچہ ہوگا یا بچی ہوگی، فرشتہ وہ لکھتا ہے۔ دوسری چیز لکھی جاتی ہے یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، فرشتہ وہ لکھتا ہے۔ تیسری چیز لکھی جاتی ہے اس کی روزی کتنی ہے، اس کو ملے گی زندگی میں، کتنی کھانی ہے اس نے، لکھا ہوا ہے رب کے پاس۔ اور چوتھی چیز لکھی جاتی ہے کہ اس کی موت کب آئے گی۔ جس طرح موت کا اختیار اللہ کے پاس ہے، بندے کے پاس نہیں ہے، موت کا ایک وقت رب نے لکھ دی ہے، اسی پر آنی ہے ہر ایک کی۔ اسی طرح روزی اللہ نے لکھ دی ہے، جتنی رب نے لکھی ہے اس سے زیادہ کسی کو مل، اور جتنی لکھی ہے اس کو کھائے بغیر دنیا سے بندہ جا بھی نہیں سکتا۔ سوال اس پر پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر لکھی ہوئی ہے روزی تو پھر ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ محنت کرتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ مل جاتا ہے، وافر مل جاتا ہے رزق، اور جو محنت نہیں کرتا اس کو وافر نہیں ملتا۔ تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا کیا مطلب؟ اگر لکھی ہوئی ہے تو محنت کرنے والے کو کیوں زیادہ ملتی ہے اور جو محنت نہیں کرتا اس کو کیوں زیادہ کم ملتی ہے؟ عزیز بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بہت سارے محنت کرنے والے محنت کرتے رہتے ہیں، ان کو روزی شوزی کوئی نہیں ملتی، روزی شوزی کوئی نہیں ملتی، محنت کے باوجود بھی نہیں ملتی۔ میں آپ کو سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں۔ اور بہت سارے کخ بھی نہیں محنت کرتے، ان کو اللہ نے اتنی دی ہوتی ہے کہ ان کا حساب و کتاب ہی ان کے پاس نہیں ہوتا، کتنا ان کے پاس ہوتا ہے۔ یہ رب کی تقسیم ہے۔ باقی اللہ رب العالمین نے یہ لکھا ہوا ہے بندے کے حق مقدر میں کہ اس نے محنت کرنی ہے اور اس کی محنت کی وجہ سے اس کو یہ چیز ملنی ہے۔ اسباب اللہ نے پیدا کر دینے ہیں۔ اسباب کس نے پیدا کرنے ہیں؟ اللہ نے۔ روزی اس نے رکھی ہوئی ہے، اسباب اس نے پیدا کرنے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کوشش کرنا۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کوشش کرنا، ہاتھ پاؤں مارتے رہنا۔ یہ مارتے چلے جائیں، ملنی اتنی ہے جتنی رب نے مقدر میں لکھی، اس سے زیادہ کوئی نہیں ملنی۔ اور اگر بیٹھ جائیں گے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے محنت بالکل نہیں کریں گے تو یہ اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ نے لکھا ہوا ہے ملنی تب ہے جب میں ہاتھ پاؤں ماروں گا، تو کوشش کروں گا تب ملنی ہے۔ بیٹھے بٹھائے میرے منہ میں کوئی نہیں آنی۔ لکھی ہوئی ہے رب نے، ملنی اتنی ہے، لیکن ملنی کس بنیاد پر ہے؟ کوشش کی بنیاد پر۔ کوشش کرو گے تو ملے گی، نہیں کوشش کرے گی تو نہیں ملے گی۔ وہ بیوی کا بات بات پر اپنے شوہر سے بحث کرنا، جھگڑا کرنا کہ تمہارے گھر والے ایسے ہیں ویسے ہیں، جن کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان ناراضگی بنتی ہے، کیا بات بات پر بیوی کو اپنے شوہر سے لڑنا چاہیے جبکہ ہمارے گھر بھی الگ ہیں؟ وضاحت کر دیں۔ شوہر کو ناراض کر کے کیا بیوی کی عبادت قبول ہو جائے گی؟ عزیز بھائیو، یہ لڑائی تو شیطان کی کوشش ہے۔ کس کی کوشش ہے؟ یہ شیطان کی۔ شیطان کو سب سے زیادہ، ابلیس کو سب سے زیادہ پیاری چیز ہے وہ کیا ہے؟ میاں بیوی میں لڑائی، ان کے درمیان جدائی ڈلوانا۔ اس سے زیادہ محبوب مشغلہ، محبوب کام شیطان کو دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو جو میاں بیوی گھر میں لڑتے ہیں، بات بات پہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، ناراضگی ہوتی رہتی ہے، تو ان کے اندر شیطان گھسا ہوا ہے۔ ان کے اندر کون گھسا ہوا ہے؟ شیطان گھسا ہوا ہے۔ انہیں شیطان کو اپنے سے دور رکھنے کے اذکار کرنے چاہیے۔ وہ اذکار میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ یہ گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ایک تو صبح کے، شام کے اور رات کو سونے کے اور نمازوں کے بعد کے جو مسنون اذکار ہیں، یہ دونوں اس کی پابندی کریں۔ فرضی نمازوں کے بعد کے اذکار کی پابندی کریں، صبح شام اور سونے کے اذکار کی پابندی کریں۔ دوسرا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ صبح کو اور 100 مرتبہ شام کو پڑھیں۔
انشاءاللہ الرحمن یہ گھر کے جھگڑے کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے، نہیں رہیں گے۔ کیا پانی کے اندر کاغذ کے اوپر لکھے عربی کلمات پینے چاہیے، یعنی پانی کے اندر تعویذ ڈال کر پینا جائز ہے؟ بھئی یہ طریقہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، نہ صحابہ کا ہے، نہ یہ ائمہ میں سے کسی امام کا طریقہ ہے۔ یہ قرآن مجید کو گھول کر یا دعاؤں مسنون کو گھول کر پینے والا عمل اللہ کے نبی کی زندگی میں نہیں ہوا، خلفائے راشدین کے دور میں نہیں ہوا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی صحابی نے ایسا نہ کیا نہ کروایا، نہ اس کی اجازت دی کسی نے۔ تو جو کام قرآن میں بھی نہیں لکھا ہوا، نبی کی زندگی میں بھی نہیں ہے، صحابہ کی زندگی میں بھی نہیں ہے، وہ کام کرنا درست ہوگا ہمارے لیے؟ قرآن اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے، قرآن شفا ہے، قرآن شفا ہے۔ شفا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھول کر پی لو تو پیٹ درد ختم ہو جائے گی یا جن نکل جائیں گے، یہ مطلب نہیں ہے شفا کا۔ شفا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل سے کفر کی، شرک کی اور کینے کی، بغض کی، حسد کی، عداوت کی، یہ ساری روحانی بیماریوں کو جڑ سے کاٹ کر پھینک دے گا قرآن، اگر آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو۔ باقی قرآن مجید کی بعض آیات اور بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے اندر یہ تاثیر اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، اللہ کے نبی نے بتلائی ہے کہ ان کو پڑھا جائے تو اللہ رب العالمین مریضوں کو ان کی وجہ سے شفا دے دیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، شیطان سے بھگانے میں آخری تینوں قل ہیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، ان کی تاثیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی تاثیر وہ ثابت ہے، وہ آپ پڑھتے رہیں، دم کرتے رہیں، دم کرنے کی اجازت ہے۔ تعویذ پہننے کی یا تعویذ گھول کر پینے کی یا تعویذ سے نہانے کی کوئی مثال نہیں ہے، دم کی اجازت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دم کریں بے شک، لیکن دم بھی قرآن مجید کی آیتوں، صورتوں یا مسنون دعاؤں کا ہونا چاہیے، کوئی منتر شنتر دم میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کیا غیر محرم سے چہرے کے ساتھ ساتھ ہاتھ پاؤں کا پردہ بھی ضروری ہے؟ جی بھئی ہاتھ پاؤں کا پردہ بھی ضروری ہے، چہرے کا بھی ضروری ہے مسلمان عورت کے لیے۔ سنن ابو داود کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتیں مردوں سے ایک بلشت کپڑا زیادہ رکھیں، اپنا لٹکا کے رکھیں نیچے، تاکہ ان کے پاؤں بھی چھپے رہیں۔ ایک عورت کہتی ہے اللہ کے نبی ایک بلشت کپڑا مرد سے زیادہ رکھیں گی عورتیں تو عورتوں کے تو قدم ننگے ہو جائیں گے، قدم ننگے ہو جائیں گے۔ جب انسان چلتا ہے نا، ٹانگیں کھلتی ہیں تو کپڑا سکڑ کے اوپر آتا ہے، وہ کپڑا سکڑے گا ٹانگیں کھلنے سے تو ایڑیاں پاؤں ننگے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر ایک بلشت سے پاؤں کے ننگے ہونے کا اندیشہ ہے نا تو ایک ہاتھ کپڑا پیچھے لٹکا کے رکھیں تاکہ چلتے ہوئے پاؤں بھی ننگے نہ ہوں، پاؤں بھی ننگے نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابیات ہاتھوں پر دستانے پہنتی تھیں، ہاتھوں پر کیا پہنتی تھیں؟ دستانے پہنتی تھیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ ہاتھوں کا بھی پردہ ہے، قدموں کا بھی غیر محرم سے پردہ ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے ان کو غور کرنا چاہیے، جب ہاتھ کھولنے کی، پاؤں کھولنے کی اجازت نہیں ہے تو چہرہ کھولنے کی اسلام اجازت دے سکتا ہے؟ ہاں، انسان میں جو کشش کا اصل مرکز ہے وہ تو چہرہ ہے، ہاتھ پاؤں نہیں ہے۔ اگر نماز میں سستی کرنے والا ہو تو اس کو دعوت کو قبول کر لینا چاہیے، اس کی کمائی کیسی ہے؟ بھئی دعوت کو قبول کر سکتے ہیں آپ اس کی، لیکن اس کو نماز میں سستی چھوڑنے کی دعوت دیں ضرور۔ یہ نہیں کہ کھانا کھا کر اس کے گھر میں آ جائیں اور وہ نماز میں سستی کرتا ہے تو آپ اس کو جو ہے نا پی ہی جائیں، اس کو نصیحت ہی نہ کریں، سمجھائیں ہی نہ، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ بے نماز جو ہوتا ہے نا، بے نماز، مکمل طور پر بے نماز، اس کا مسلمانوں سے تعلق ختم ہے، اس کی دعوت مت قبول کریں۔ لیکن جو کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑتا ہے، سستی کر دیتا ہے، دعوت قبول کر سکتے ہیں، لیکن اس کو سمجھانا، نصیحت کرنا، نماز کی پابندی کی دعوت دینا یہ فرض ہے آپ پر۔